السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے تیمور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اسپیس 101۔ ناظرین، اسلامی دنیا میں بہت سے فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عقل، ذہانت اور بہادری کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور اپنے کارناموں کی بدولت دنیا ان کو آج بھی سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمد فاتح کی تاریخ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ ان کا اصل نام محمد بن مداد تھا۔ آپ کی پیدائش 30 اپریل 1432 کو ادرنا میں ہوئی۔ آپ سلطان مداد کے چوتھے بیٹے تھے۔ اپنے بچپن کے دور میں آپ شرارتی تھے جو قرآن کو حفظ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی قرآن کی تعلیم کے لیے استاد شیخ احمد اسماعیل مقرر کیا۔ بعد میں انہوں نے نہ صرف قرآن جلدی سے حفظ کیا بلکہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک اپنے علماء استاد کا احترام رکھا۔ 12 سال کی عمر میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو منیسا بھیج دیا گیا، جو ترکی قیادت کا سب سے بڑا تربیتی مرکز تھا، جہاں اپنے عثمانی حکمرانوں کی رواج کے مطابق تجربہ حاصل کیا۔ درجنوں اساتذہ نے انہیں مذہبی علم اور جنگ کا فن سکھایا۔ آپ کو جغرافیہ، فلکیات، شاعری اور 7 زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ اسلامی تعلیم نے ان کی ذہنیت کو بدلنے اور مسلم عقائد کو تقویت دینے میں بہت زیادہ اثر ڈالا۔ 12 جون 1444 میں سلطان مداد نے ہنگری کے باشندوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنے 12 سال کے بیٹے سلطان محمد کو اپنی سلطنت حوالے کر دی۔ اپنے پہلے دور حکومت کے دوران آپ نے ہنگری کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز کیا، جنہوں نے امن کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جنگ بھرنا کے خدشات کے پیش نظر اپنے والد سلطان مداد کو تخت نشین ہونے کی دعوت دی۔ پہلے تو سلطان مداد نے انکار کر دیا۔ بعد میں سلطان محمد نے سلطان مداد کو ایک خط لکھا کہ اے میرے بابا، اگر آپ سلطان ہیں تو اپنی فوج کی کمان سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ 10 نومبر 1444 کو سلطان مراد نے اپنی فوج کی کمان سنبھالی اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیحی اطاعت کو شکست فاش دی۔ 1446 سلطان مراد اپنے تخت پر واپس آ گئے اور سلطان محمد نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا، لیکن صرف منیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 18 فروری 1451 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا، تب سلطان محمد دوسری بار تخت نشین ہوئے اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی بحریہ اور فوج کو مضبوط کرنے کے مشن میں لگ گئے۔ ناظرین، یاد رکھیں، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں سے ایک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ ناظرین، قسطنطنیہ بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے درمیان واقع ہے اور صدیوں سے یورپ کا قیمتی اور امیر ترین شہر تھا۔ آپ سے پہلے آپ کے والد سمیت 6 سلطانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سلطان محمد الفاتح وہ واحد سلطان اور سپہ سالار تھے جنہوں نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے قسطنطنیہ کو فتح کیا جب ان کی عمر صرف 21 سال تھی، اور اپنے اس مقصد کی بدولت رسول اللہ کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کیا۔ سلطان محمد الفاتح قسطنطنیہ کو فتح یاب کر کے ترکی اور اسلامی ترقی کی تاریخ میں ایک وقار حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس سے آپ کو فاتح یا سلطان محمد الفاتح کا لقب دیا گیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ یہ فرمایا، میں واپس خدا کے سفر کے راستے پر ہوں، لیکن میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک انصاف پسند، نیک اور خیال رکھنے والا رہنما بنے، بغیر کسی رعایت کے اپنے لوگوں کے لیے تحفظ بلند کریں، اسلام پھیلانے کے لیے کام کریں۔ یہ خلفائے راشدین کا فرض تھا۔ دینی امور کو دیگر معاملات پر ترجیح دیں، چلتے رہنے کے لیے تھکے مت، ایک افسر بن کر جاؤ، نہ وہ شخص جو تمہارے دین کی پرواہ نہ کرے،
اور نہ وہ شخص جو گناہ کبیرہ سے باز نہ آئے اور گناہ میں ڈوب جائے۔ شکریہ۔